الرحمن الرحیم. افعال ناقصہ میں 5 صیغے ہیں جن کے شروع میں آتا ہے ما. ایک ان میں سے ہے ما برہا، ما فتح، ما زادا، منفقہ. ان 4 جو ما ہیں ان کی جب ترکیب کی جائے تو بولا جائے گا مثلا ما برہا زید قائما، ہمیشہ رہا زید کھڑا ہونے والا وہ زید. اب اس ما کی ترکیب کرتے وقت کہو گے ما نافیہ غیر عاملہ مفید دوام و اثبات. یہ ہے نافیہ، کوئی عمل نہیں کرتا ہے لیکن فائدہ دیتا ہے دوام اور اثبات کا، کیونکہ اب اس کا معنی یہی ہے کہ ہمیشہ رہا زید. اب یہ ہمیشہ والا جو معنی ہے یہ ما کا معنی ہے، ما جو ہے یہ فائدہ دے رہا ہے. اور ما دام والا جو ما ہے یہ ما بمعنی مصدریہ ہینیہ کے، اس ما کو کہا جاتا ہے مصدریہ ہینیہ. ہینیہ کہو یا ظرفیہ کہو ایک ہی چیز ہے. ہینیہ کا معنی یہ وقت والے معنی کا فائدہ دیتا ہے، اور مصدریہ کا معنی بعد والے جملے کو مصدر کی تعبیر میں کرتا ہے. جیسے اجلس ما دام زید جالسا. اب یہ ما دام زید جالسا بمعنی وقت جلوس زید. اب یہ وقت جو ہے ما کے ہینیہ والے معنی کی طرف اشارہ ہے، اور جلوس زید یہ ما کے مصدری والے معنی کی طرف کیا ہے اشارہ ہے. افعال مقاربہ 4 ہیں. افعال مقاربہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. افعال مقاربہ 4 ہیں. کتاب والا نے افعال مقاربہ 4 ذکر کیا اختصار کی وجہ سے، لیکن اصل میں افعال مقاربہ جو ہے وہ 3 قسم پر ہے. ایک ہے افعال مقاربہ، دوسرا افعال الرجا، تیسرا ہے افعال الشروع. افعال مقاربہ کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. افعال مقاربہ اچھا. افعال مقاربہ وہ فعل ہیں جو اس مقصد کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اس بات پر دلالت کرے کہ ان کے اسم کے لیے ان کی خبر حاصل ہونا قریب ہے. افعال مقاربہ وہ فعل ہیں جو اس بات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں کہ ان کے اسم کے لیے ان کی خبر کا حاصل ہونا قریب ہے. افعال مقاربہ 3 ہیں: کاد، کرب، اوشک. کاد، کرب، اوشک. اور دوسرا قسم ہے افعال رجا. افعال رجا وہ فعل ہیں جو اس بات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں کہ ہمارے اسم کے لیے خبر کے حاصل ہونے کی امید ہے. ہمارے اسم کے لیے خبر کے حاصل ہونے کی امید ہے. افعال رجا بھی 3 ہیں: اسا، حرا، اخلولکا. اسا، حرا، اخلولکا. تیسرا ہے افعال شروع. افعال شروع وہ افعال ہیں جو اس بات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں کہ ہمارے اسم نے خبر کو حاصل کرنا شروع کر دیا ہے. اس میں افعال مقاربہ جو ہے وہ کیا ہے 3 قسم پر ہے. ایک افعال مقاربہ جو اس بات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں کہ ہمارے اسم کے لیے خبر حاصل ہونا قریب ہے. یہ 3 فعل ہیں: کاد، کرب، اوشک. افعال رجا وہ فعل ہیں جو اس بات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں کہ ہمارے اسم کے لیے خبر کے حاصل ہونے کی امید ہے. یہ بھی 3 فعل ہیں: عسا، حرا، اخلولکا. عسا، حرا، اخلولکا. اور تیسرا قسم ہے افعال شروع جو اس بات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں کہ ہمارے اسم نے خبر کو حاصل کرنا شروع کر دیا ہے. یہ جو ہے 5 فعل ہے: انشاء، طفق، اخذ، جعل، علق.
انشاء توفیق تو کے ساتھ اخذ جعل علیکم. اتنی بات آ گئی ذہن میں. اچھا افعال مقاربہ جو ہے افعال مقاربہ بعض وہ ہیں جن کا صرف ماضی مستعمل ہے بس. بعض وہ ہیں کہ جن کا افعال مقاربہ سے اب یہ تینوں سمجھو افعال رجاء افعال شروع افعال مقارب تینوں کا حکم. بعض ان میں وہ ہیں جن کا صرف ماضی ہے بس اور بعض ان میں وہ ہیں کہ جن کا ماضی اور مضارع صرف مستعمل ہے. جن کا ماضی اور مضارع مستعمل ہے وہ صرف چار ہیں کاد اوشک تفک جعل. کاد اوشک جعل ان کا ماضی بھی آتا ہے مضارع بھی آتا ہے. ان کے ما سوا جتنے اب جو فعل پڑھ چکے ہیں ان کا صرف ماضی آتا ہے ان کا مضارع امر کچھ بھی نہیں آتا. جس باب کا صرف ماضی آ جائے اس کو افعال جامدہ کہا جاتا ہے کتابوں میں. افعال جامدہ جامدہ جو جمود سے ہے جمود کا مطلب صرف اس کا ماضی مستعمل ہے اور کچھ بھی اس کا مستعمل نہیں ہے. اتنی بات آ گئی ذہن میں. افعال مقاربہ جو ہے یہ اپنے لیے اسم مرفوع خبر منصوب چاہتے ہیں. اب خبر ان کا ہمیشہ ہوتا ہے فعل مضارع پھر کبھی ان کے ساتھ کبھی بغیر ان کے کبھی ان کے ساتھ کبھی جیسے کہ اوشک عمار یخرج قریب ہے کہ عمار نکلے. اوشک سے آواز مقرر فعل ماضی معلوم فعل افعال مقاربہ رافع الاسم اسم خبر خیش میں طلبا عمار اسم مفرد منصوب اسمش شاباش. یخرج جملہ منصوب معلوم یخرج سے آواز مقرر فعل مضارع معلوم وغیرہ. یا اوشک عمار ان یخرج. اب دیکھو اس کا خبر فعل مضارع ہے کبھی ان کے ساتھ کبھی بغیر ان کے کبھی ان کے ساتھ کبھی. اتنی بات آ گئی ذہن میں. اب اگلی بات ذرا ذہن نشین کر لو کہ افعال مقاربہ کے خبر کے ساتھ ان کے ملنے نہ ملنے کی چار صورتیں ہیں. افعال مقاربہ افعال رجاء افعال شروع جو ہے ان کے خبر فعل مضارع ہے ان کے اقتران ان اس کو کہا جاتا ہے. اقتران ان کے اعتبار سے اس کی چار صورتیں ہیں. اقتران ان کے اعتبار سے یعنی ان کے ملنے نہ ملنے کے اعتبار سے چار صورتیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے خبر میں ان کا لانا واجب ہے. اس کی خبر کے ساتھ ان کا لانا وہ دو ہے حرا اخلو لکا حرا زید ان یخرج ان کا لانا واجب ہے. حرا زید یخرج بغیر ان کے یہ جائز نہیں. حرا اور اخلو لکا یہ دو فعل ہیں افعال مقاربہ میں کہ ان کی خبر کے ساتھ ان کا لانا واجب ہے. اور دو فعل ہے کہ ان کی خبر کے ساتھ ان کا لانا اکثر ہے یعنی اکثر ان کا خبر ان کے ساتھ ہوتا ہے کبھی کبھی بغیر ان کے بھی ہوتا ہے. وہ ہے عصا اور اوشک. عصا اور اوشک کہ ان کے خبر کے ساتھ اکثر جو ہے ان ہوتا ہے اور کبھی کبھی بغیر ان کے بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی بغیر ان کے ہوتے ہیں لیکن اکثر ان کا خبر جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور کبھی یہ عصا ہے اور اوشک دونوں. اور کبھی یہ عصا تام بھی ہوتا ہے. کبھی یہ عصا جیسے قرآن پاک میں عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اب یہ جملہ بتاویل مصدر اس کے لیے فاعل ہے. یا عصا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ایسے آیت قرآن پاک میں عصا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم یعنی عصا جو ہے کبھی کبھی تام بھی آتا ہے فعل مضارع ان مصدری کے ساتھ اس کے لیے فاعل بنتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ
ان کی خبر پہ ان کا داخل ہونا قلیل ہے بالکل. وہ ہے کادا کربا. کادا کربا ان کی خبر پہ ان داخل ہوتا ہے لیکن بالکل قلیل. عسا اوشک کے خبر پر ان داخل ہوتا ہے کثیر. کادا کربا کے خبر پر ان داخل ہوتا ہے قلیل. باقی جو ہے افعال شروع کے جتنے فعل ہیں، افعال شروع کے انشاء، طفقا، اخذا، جعل، علکا، ان کے اوپر جو ہے ان کا داخل ہونا بالکل منع ہے. ان کے اوپر ان کا داخل ہونا کیا ہے؟ منع ہے. چونکہ ان کا معنی ہے کہ ہمارے اسم نے ہمارے خبر کو حاصل کرنا شروع کر دیا، اور ان جو ہے وہ دلالت کرتا ہے استقبال پر، مستقبل. تو شروع کرنا کسی چیز کا اور مستقبل یہ آپس میں متضاد ہیں. اس لیے افعال شروع کے جتنے بھی فعل ہیں ان کے خبر پر ان کا داخل ہونا بالکل منع ہے. تو کہو گے کہ افعال مقاربہ اقتران ان کے اعتبار سے اس کے 4 حکم ہیں. اقتران کا معنی ملنا، ان کے ملنے کے اعتبار سے اس کے کتنے حکم ہیں؟ واجب، اکثر، قلیل، ممنوع. ہرا، اخلون کا ان کے خبر پر ان کا داخل کرنا واجب ہے. عسا، اوشک کے خبر پر ان کا داخل کرنا کثیر ہے، یعنی کثیر الاستعمال ہے. کادا کربا کے خبر پر ان کا داخل ہونا قلیل ہے. باقی افعال شروع جو ہے انشاء، طفقا، اخذا، جعل، علکا، ان کے خبر پر ان کا داخل کرنا بالکل ممنوع ہے، جائز نہیں. اخذ زید یأکل، زید نے کھانا شروع کر دیا. اب ان یأکل معنی شروع کر دیا. اب اگر اس پر ان داخل کرو تو اس کا معنی شروع کرے گا، تو فرق آئے گا. افعال مدح اور ذم، نعمت کی ایک مثال پڑھ چکے تھے. دوسری مثال نعم صاحب القوم زید. اس کا فاعل جو ہے یا معرب باللام ہوگا یا معرب باللام کی طرف مضاف ہوگا. اب نعم صاحب القوم زید، اس کی بھی وہی 4 ترکیبیں کرو گے. نعم صاحب القوم زید، نعم صاحب القوم هو زید، نعم صاحب القوم زید ممدوح. اور عطف بیان کی نعم صاحب القوم زید. اور تیسری صورت ہے کہ نعم جو ہے رافع معرب باللام ہے یا مضاف الیہ معرب باللام یا ضمیر مستتر مبہم ممیز. جیسے کہ نعم رجلا زید ایک صورت، نعم رجلا هو زید 2 صورتیں، نعم رجلا زید ممدوح 3 صورتیں. اس کی 3 صورتیں. حبذا جو ہے اس کی ایک صورت ہے، حبذا زید بس. چاہے کیا ہے اس کا فاعل مذکر ہو، مخصوص بالمدح مذکر ہو بھی حبذا بولا جاتا ہے، اگر مخصوص بالمدح مؤنث ہو پھر بھی حبذا بولا جاتا ہے. حبذا ہند، حبذا زید، اس کا فاعل ہمیشہ ذا ہے. سا الرجل خمینی. اب سا الرجل کی 4 ترکیبیں. سا الرجل خمینی، سا صاحب القوم خمینی، اور سا الرجلا خمینی. اسی طرح بئس کی بھی کیا ہے 4 صورتیں. بدان کے افعال تعجب 2 صیغہ اظہر مثلا ثلاثی مجرد باشد. جہاں تو طالب علم کہ فعل تعجب کے 2 صیغے ہر ثلاثی مجرد کے باب سے آتے ہیں. فعل تعجب وہ فعل ہے جو اظہار تعجب کے لیے وضع کیا گیا ہو. فعل تعجب وہ فعل ہے جو اظہار اس کے 2 کیا ہے صیغے ہیں. ما افعلہ، جیسے ما احسن زیدن، چن کوس زید کیسا اچھا ہے زید. اصل میں یہ تھا ایو شیء احسن زیدن، کس چیز نے اچھا کیا ہے زید کو. ما بمانے ایو شیء کے مرفوع محل مبتدا، احسن زیدن یہ سارا جملہ مرفوع محل اس مبتدا کے لیے فاعل خبر ہے، اور احسن کا فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر مستتر ہے، زیدن مفعول بھی ہے. ما احسن زیدن ترکیب
ایک اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ کس چیز نے زید کو حسن والا کر دیا. دوسرا محاورہ ترجمہ اس کا مطلب زید کیسا خوبصورت ہے زید. اب ما استفہامیہ بمعنی ای شیء مسند الیہ مبتدا مرفوع احسن زیدن جملہ خبر است. احسن صیغہ فعل تعجب ہوا ضمیر فاعل مرفوع معنی راجع بسوئی مبتدا زیدن اسم مفعول به منصوب بالفتح. ای شیء احسن زیدن ای اسم مسند الیہ مبتدا مرفوع بضم لفظ بعض ای مضاف شیء اسم مفعول مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظ. احسن زیدن خبر است مرفوع احسن صیغہ فاعل مذکر فعل تعجب هو ضمیر فاعل مرفوع محل راجع بسوئی مبتدا زیدن مفعول بھی. دوسرا صیغہ افعل به جیسے احسن بزیدن احسن بزیدن اس کا لفظی ترجمہ زید حسن والا ہو گیا. محاورہ ترجمہ زید کیسا خوبصورت ہے. اب یہ احسن جو ہے احسن یہ شکل میں امر کی طرح ہے اور معنی اس کا ماضی والا ہے اور صیغہ فعل تعجب کا ہے. اب اس کی ترکیب یوں کرو گے احسن صیغہ واحد مذکر غائب فعل تعجب بصورت امر بمعنی ماضی معلوم. احسن صیغہ واحد مذکر غائب بصورت کی طرح بصورت امر بمعنی فعل ماضی معلوم. بزید فاعلش مرفوع محلا مجرور بالکسر لفظا یہ با جو ہے زائدہ جار ہے زید اس کے لیے فاعل ہے مجرور بالکسر لفظا مرفوع. اس کی تقدیر ہے احسن زید ای صار ذا حسن. احسن صیغہ واحد مذکر غائب فعل تعجب زید اس کے لیے فاعل. ای حرف تفسیر صار ذا حسن مفسر احسن زید مفسر. صار صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم فعل فاعل نافع اسم ناصب الخبر هو ضمیر غائب اسمش مرفوع محلا ذا اسماء ستہ مکبرہ خبر الف لفظ بعض ذا مضاف حسن اسم مفرد مضاف الیہ. کہتا ہے یہ با جو ہے احسن بزید میں یہ با زائدہ ہے کافی ہے.